الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، آپ سب کی خدمت میں پیار بھرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ اپنے معمول کے مطابق میرے ساتھ بلند آواز میں پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 59 پر پہنچے ہیں۔ میں نے آیت پاک تلاوت کرنے کا شرف ابھی حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ کنز الایمان شریف سے سماعت فرمائیں۔ تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی، اس کے سوا تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا، بدلہ ان کی بے حکمی کا۔ یہ آیت پاک اور اس کا ترجمہ۔ اب اس کے بارے میں کچھ باتیں میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس سے پہلے وہی پہلے والی عرض ہمیشہ جو کر رہا ہوں، چینل سبسکرائب کریں، لوگوں تک پہنچائیں، ویڈیوز شیئر کریں، ثواب جاریہ میں آپ بھی حصہ لیں، میرے لیے بھی ثواب جاریہ کا ذریعہ بنائیں، آمین۔ اس سے پہلے والی آیت میں نے جو ذکر کیا تھا کہ یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو حکم ہوا ملک شام میں داخل ہونے کا، دروازے سے جھکتے، کافی میں نے تفصیل سے بات کی تھی، اور انہیں یہ حکم تھا کہ حطۃ نغفر لکم، حطۃ بولتے ہوئے جائیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہماری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ، اس طریقے سے حطۃ بولتے ہوئے سجدے کی حالت میں داخل ہوں۔ تو یہ قوم جو ہے نا، یہ بڑی ناشکری قوم ہے، اس کا آپ شروع سے دیکھ لیں، میں نے کتنی باتیں پیش کی ہیں، اور بھی ان کے ساتھ جتنا بھی ان پر احسان ہوا اتنی ناشکریاں کرتے ہی رہے، نافرمان کے نافرمان رہے۔ ان کو بڑا فخر تھا، اپنے آپ کو بیٹا بولتے تھے، ہم اللہ کے بیٹے، آگے آئے گا انشاءاللہ ذکر اس کا، ہم اللہ کی اولاد ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، گھمنڈ کرتے تھے نا، تو یہ ناشکری کرتے رہے۔ یہاں بھی انہوں نے یہی کیا، حکم تھا، کیا حکم تھا؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، پہلے تو سجدن پہ ہی انہوں نے اس کا الٹ کر دیا۔ یہاں اس آیت میں کیا ہوا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ، تبدیل کر دیا۔ تبدیل کرنے کے بارے میں بہت تفصیل سے، اتنا ڈیٹیل سے سب میں نے دیکھا، وہ سب میں بیان کروں تو اوپر سے جائے گا، ہمارے میرے بھی اور آپ کے بھی لیول کے اوپر کا، تو اس کو ہم اسکپ کرتے ہیں۔ مختصراً عرض کر دوں کہ تبدیلی ایسی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ایسی تبدیلی جس میں الفاظ بھی چینج ہو جائے، معنی بھی چینج ہو جائے، دونوں چیزیں چینج، تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک یہ کہ جو معنی ہے وہ تو باقی رہے، لیکن الفاظ اگر چینج ہو گئے تو اس میں چھوٹ دی گئی ہے۔ جیسے کوئی رکوع میں سبحان ربی العظیم کی جگہ اگر کسی نے سبحان ربی الکریم کہا تو بھی حرج نہیں ہے، کہنے نہیں بیٹھ جانا کہ بھائی جائز ہے، فتنہ نہیں کھڑا کرنا اپنے کو۔ مطلب بتا رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں الفاظ چینج، اب کوئی بولے قرآن میں چینج کر، تو قرآن میں نہیں کر سکتے بھائی وہ تو جیسا ویسا منوعاً وہی رہے گا۔ کہیں ایسا اگر ہو گیا، احادیث میں بھی صحابہ کرام کا ایسا رہا کہ اگر ان سے کچھ کہیں پر ایک آدھ لفظ اگر کچھ ایسا ہوا، یا ایسا ہوتا تھا کہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا ذکر پہلے کیا، اس کا بعد میں کیا دوسری چیز کا، اور صحابی کو روایت کرنا کوئی شک ہوا کہ اس کا پہلے تھا یا اس کا تھا، تو وہ بول دیتے تھے کہ میں ایسے بیان کر رہا ہوں، پر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سرکار نے اس چیز کا ذکر پہلے کیا ہے، اس کا بعد میں کیا، میں نے یہ لفظ استعمال کیا پر حضور میں ہو سکتا ہے اس کا، مجھے ایسا شک ہو رہا ہے کہ یہ لفظ بعد میں یہ لفظ استعمال کیا۔ یعنی اگر تبدیلی ہو بھی جاتی تھی، صحابہ اس کو
بیان کر دیتے تھے. صحابہ اور جو دوسرے تابعین وغیرہ تھے وہ روایتوں میں بیان کر دیتے تھے. یعنی اس کا بھی وہ خیال رکھتے تھے کہ تبدیلی نہ ہو. پر اگر ایسی تبدیلی ہو رہی جس سے لفظ چینج ہو رہا ہے پر میننگ جو مطلب ہے جو مقصد ہے اس حکم کا وہ بدل نہیں رہا, تو پھر اس کی اجازت دی گئی ہے. پر ہم کو اس میں پڑھنا ہی نہیں ہے, یہ سب علماء کی باتیں ہیں. ہم چھوٹے لوگ چھوٹی باتوں پہ دھیان دیں. تو اور دوسری چیز یہ کہ جہاں پہ لفظ بھی چینج ہو جائے, معنی بھی چینج ہو جائے, تو وہ اس کی اجازت نہیں ہے. الفاظ بھی چینج کر دینا, معنی بھی چینج کرنا, تو اس کی اجازت نہیں ہے. جیسا انہوں نے یہاں پر کیا, حکم تھا حتتن کرتے ہوئے جانا, حتتن بولتے ہوئے جانا. انہوں نے کیا کہا, حنتتن اس طریقے سے بولتے تھے, حنتتن فی شعرتن اس طریقے سے. اور کئی روایتیں الگ الگ, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لال گیہوں مجھے ملے, لال بالی مجھے ملے, گیہوں بالی جو مجھے ملے. یعنی مذاق اڑاتے تھے معاذ اللہ رب العالمین. جہاں توبہ کرنے کا حکم تھا وہاں بھی یہ مذاق اڑا رہے تھے. اتنے ذلیل لوگ, اتنے نافرمان, اتنے گندے لوگ. اللہ عز و جل نے حکم فرمایا وہاں بھی. اچھا اب یہاں پر حضرت شمعون علیہ السلام کا زمانہ ہے, ان کی بھی گستاخ, ان کی بے ادبی کر رہے ہیں. وہ حکم فرما رہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے, ان کی بھی نہیں سن رہے, وہاں بھی بے ادبی. اچھا صرف بولے نہیں, یہ نہیں کہ صرف بول کر چلے گئے جھکتے ہوئے. حکم تھا ایسے جھکتے ہوئے جاؤ, دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے رکوع کی حالت میں جاؤ, جھکتے ہوئے جاؤ. اتنے بدکار, اتنے گندے کہ اب جھکتے ہوئے نہیں جا رہے, بیٹھ گئے, زمین پر بیٹھ گئے اور ایسے بیٹھ کر گھسٹتے ہوئے, اس طریقے سے گھسٹتے ہوئے چلتے ہوئے گئے. سورین کے بل گئے, جھک کر نہیں گئے. اتنے کمینے, اللہ کا حکم کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. آگے آپ دیکھیں گے, اور جب وہ گائے کا واقعہ آئے گا تو دیکھیں گے کیا 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 انہوں نے. وہی کیا, اور کتنی جگہ انہوں نے, بہت سارے ان کے ہسٹری پڑھیں تو سوائے نافرمانی کے اور کچھ ملتا نہیں. ان پر انعام ہوتا رہا اور یہ نافرمانی کرتے رہے. یہاں بھی انہوں نے یہی کیا, بدل دیا, لفظ بھی بدل دیا, اور پھر جو حالت تھی اس حالت کو بھی تبدیل فرما دیا. تو یہاں یہ اس تبدیل فرمانے کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا. فبدل الذین ظلموا, ان کو ظالم فرمایا, ظالموں نے بدل دیا. اچھا یہ بھی تھا کہ ساروں نے نہیں تبدیل کیا تھا, ساروں نے نہیں کیا تھا ایسا, جتنے تھے ان سب نے نہیں. کچھ تھے ایسے جنہوں نے جو حکم تھا اس کے مطابق عمل کیا تھا, اس لیے فرمایا ظلم الذین ظلموا, جو ظالم تھے انہوں نے بدل دیا. جو نیک تھے, جو محسنین تھے, جو اللہ کے نیک بندے تھے, انہوں نے وہی عمل کیا جو حکم تھا, اور سجدہ کرتے ہوئے جھکتے ہوئے دروازے سے داخل ہوئے اور حتتن کہتے ہوئے گئے. کچھ اچھے بھی تھے, تو جنہوں نے بدلا انہیں ظالم فرمایا گیا. تو یہاں یہ پتہ چلا اللہ عز و جل نے جو حکم کیا ہے, جو حکم ہمیں ملا ہے, جو شریعت نے حکم دیا ہے, اس میں کسی طرح کی تبدیلی کرنا جس سے اس حکم کا معنی ہی تبدیل ہو جائے, اس حکم کی حیثیت ہی الگ ہو جائے کچھ, یہ جائز نہیں, بلکہ ایسا کرنے والوں کو ظالم کہا گیا ہے. قرآن کا حکم ہے, قرآن انہیں ظالم فرما رہا ہے. یہاں پر ایک بات یہ آ گئی ہے تو عرض کروں, بہت سے ماڈرن خیالات کے, بہت بڑے اپنے آپ کو پڑھے لکھے, ایجوکیٹڈ, بہت اپنے آپ کو اونچا سمجھنے والے قرآن کے احکامات کے اوپر تبدیلیاں کرنے کی باتیں کرتے ہیں. ارے روزہ سب کے لیے تھوڑی, روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے, وہ روزہ رکھے. ہم پارے پاس ہے تو ہم کیوں روزہ رکھیں؟ یہ حکم سب کے لیے نہیں, تبدیلی کر رہے ہیں. پھر ارے قربانی کیا کرتے رہنا, قربانی کی جگہ پیسہ کسی غریب کو خیرات کر دو, کیوں کسی جانور کو مارنا؟ تبدیلی, بدل رہے نا. تو بدلنے والوں کو اللہ عز و جل نے کیا فرمایا, ظالم فرمایا. اور ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتا. تو یہ جو تبدیلیاں کر رہے ہیں نا, جو سوچتے ہم بہت اچھے اونچے خیالات والے ہیں, ان کو پتہ چلے گا تب, جب پھٹکے پڑیں گے تبدیلی کے تب معلوم پڑے گا. ان کو بھی یہاں بھی ہوا, یہودیوں کے ساتھ بھی فوراً ہوا. ایسا ہی یہاں پر فوراً نہیں ہو رہا ہے, تھوڑا رک کر ہوگا, صبر کرو, تھوڑا رکو, آئے گا وقت, آئے گا تمہارا, پتہ چلے گا. جو تم اتنا اچھل رہے ہو, آج چھوٹ ملی ہے تو ہوش میں نہیں آ رہے ہو, جب رسی کھینچی جائے گی سب کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. جو تبدیلیاں کر رہے ہیں نا, اللہ ہمیں اس بری لت سے, اس بری چیز سے محفوظ فرمائے. جیسا ہمیں حکم ملا ہے
اس حکم کے مطابق شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا